بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی جتنی سورتیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ نام سورۃ الفاتحہ کا آتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب، ایک نام ام القرآن، ایک نام اساس القرآن، ایک نام سورۃ الشفاء، اور ایک نام سورۃ الحمد، ایک نام سورۃ الوافیہ، ایک نام سورۃ الکافیہ، ایک نام سورۃ الشافیہ، ایک نام سورۃ الکنز، ایک نام سورۃ الدعاء، ایک نام سورۃ الشکر، ایک نام سورۃ تعلیم المسئلہ، ایک نام سورۃ الصلاۃ، ایک نام سورۃ السبع المثانی۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلی فرماتے ہیں، کنت اصلی فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ حتی صلیت۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے بلایا تو میں نے جواب نہیں دیا، اس وجہ سے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نماز سے فارغ ہوا، فارغ ہو کر اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے مجھے پوچھا، ما منعک ان تأتینی، کہ میں نے تم کو بلایا، تم کیوں نہیں آئے ہو؟ تو حضرت ابو سعید بن معلی نے جواب دیا، انی کنت اصلی یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یقل اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ حضرت ابو سعید معلی کو حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم کو یہ پتہ نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائے تو تم ان کے بلانے پر لبیک کہا، جواب دو۔ اس کے بعد حضور نے حضرت ابو سعید بن معلی کو فرمایا، اوعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تم کو قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت کے اعتبار سے فضیلت والی سورہ میں تم کو تعلیم دوں، بتاؤں؟ حضرت ابو سعید بن معلی فرماتے ہیں، نعم یا رسول اللہ، قرآن کریم کی سب سے فضیلت والی سورت مجھے بتائیے۔ حضور نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا اور کہا، فرمایا، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ یہ اس کا نام سبع المثانی بھی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے، اقرأہم ابی، کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ بڑا قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس حضور تشریف لے گئے، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے ان کو آواز دی، یا ابی، تو انہوں نے جواب نہیں دی، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حضور کے بلانے پر نماز مختصر پڑھ کیا اور حضور کے پاس تشریف لائے، حضور کو سلام کیا۔ حضور نے وعلیکم السلام کہہ کر کہا کہ ما منعک یا ابی اذ دعوتک، کہ ابی میں نے تم کو بلایا، تم کیوں نہیں آئے، جواب کیوں نہیں دی؟
حضرت ابی نے کہا انی کنت بالصلاۃ، اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے ابی کو بھی یہی جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو تم ان کے بلانے پر لبیک کہو۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لا اعود یا رسول اللہ، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اتحب ان اعلمک سورۃ لم تنزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، حضرت ابی کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی ایک صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن کریم میں؟ حضرت ابی نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول مجھے تعلیم دیجیے، سکھائیے۔ مسورۃ التی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسورۃ التی تقرأ فی الصلاۃ، وہ کون سی صورت ہے جس سے تم نماز شروع کرتے ہو، ہر نماز میں پڑھتے ہو، ہر رکعت میں پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابی نے کہا کہ وہ تو فاتحہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی صورت ہے، اللہ کے قسم واللہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلها، کہ قرآن کریم میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس انہا سبع المثانی، ای سورہ سبع المثانی ہے۔ چنانچہ سبع المثانی قرآن کریم کے سورۃ النحل کے اندر ہے نا، سورۃ النحل میں وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے تم کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سبعن کے معنی 7 اور مثانی کے معنی جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کے وہ 7 آیات جس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ایک تیسری روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ ایک مرتبہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی کسی رسول کا پیغمبر کے نہیں کھلا ہے، اور اس سے ایک فرشتے دنیا میں تشریف لائے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے، اور انہوں نے بشارت دی دو نور کی، جو دو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ابشر بنورین قد اوتیتہما، کہ اے اللہ کے رسول آپ دو نور کی بشارت سن لیجئے، خوشخبری سن لیجئے، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور کیا کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب وخواتم سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ ایک نور اور ایک نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخری تک۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی فضیلت ہے کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا اس سے پہلے، اور ایسے ایک فرشتے آئے اس آسمان سے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ کیا لے کر آئے؟ 2 نور لے کر آئے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کے آخری 3 آیاتیں جو آمن الرسول سے آخری تک۔ تو سورہ بقرہ کے آخری یہ 3 آیاتیں بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی رات عشاء کے بعد سونے سے پہلے ان 3 آیاتوں کو پڑھ لے گا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک جو پڑھ لے گا، کفتاہ، حدیث کے اندر آتا ہے وہ یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی ساری رات اس کو سونا اس کے لیے عبادت بن جائے گا، اس کے سنا اور آرام مفت میں ہو جائے گا اور ثواب ملے گا عبادت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے عمل کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب